یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہجرہ اور نانھے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ آئے تھے۔ وقت گزرا، اسماعیل اب بڑے ہو چکے تھے اور اپنے باپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے گہری سانس لیتے ہوئے، یا اللہ، یہ کیسا اشارہ ہے؟ میں 3 راتوں سے لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سب سے پیارے بیٹے اپنی بڑھاپا کی روٹیوں کے سہارے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ مجھے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنی ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام: السلام علیکم ابا جان، آپ کا چہرہ آج کچھ فخار اور سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا ہے، سب خیریت تو ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، آواز میں تھوڑی نرمی اور باپ کا پیار: میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک باپ اپنے جوان بیٹے سے اس کی جان مانگ رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو کاں اٹھتا، لیکن یہ اسماعیل تھے جو خود ایک نبی کے بیٹے اور مستقبل کے نبی تھے۔ ان کا جواب سنیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنا کسی خوف کے بالکل پرسکون آواز میں: ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہی کیجیے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مجھے اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں۔ دونوں باپ بیٹے اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں شیطان نے 3 الگ الگ جگہوں پر انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو مت کھوئو۔ اس نے حضرت اسماعیل سے کہا، اپنے باپ سے اپنی جان بچاؤ۔ لیکن دونوں نے شیطان پر پتھر برسائے اور اسے ذلیل کر کے بھگا دیا، جسے آج ہم رامی یا کنکاری مارنا کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام: ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے۔ آپ میری آنکھوں پر اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معصومیت دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اور اللہ کے حکم میں تھوڑی سی دیر ہو جائے۔ اور ہاں، میرے کپڑے میری امی کو دے دیجیے گا، انہیں سکون ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں میں آنسو لیکن پکا ارادہ: تم نے سچ کہا میرے بیٹے۔ حضرت ابراہیم کپڑے سے اپنی اور بیٹے کی آنکھیں باندھتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں اور اسماعیل کی گردن پر رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بسم اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں، پوری طاقت سے چلاتے ہیں، لیکن چھری اپنا کام نہیں کرتی۔ وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل: ابا جان، کیا ہوا؟ چھری چلی نہیں؟ ابراہیم نے پوری طاقت لگائی، لیکن چھری لوہے کو تو کاٹ سکتی تھی، خدا کے حکم کو نہیں۔ اللہ نے چھری کو حکم دیا تھا کہ اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ اسی وقت آسمان سے حضرت جبرائیل ایک جنتی دمبا لے کر نازل ہوئے۔ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھائے۔ ہم نیکو کرو گاؤں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل سیف اور سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک ذبح کیا ہوا دمبا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت اسماعیل: اللہ اکبر واللہ الحمد۔ یہ تھی وہ مہان قربانی جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کرتے ہیں، وہ اسی باپ بیٹے کے عشق اور فرمان برداری کی یادگار ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔